یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین میں بھارت کو منفرد مقام دلانے میں ریزرو بینک کا کردار اہم، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا بیان۔ بحث و منظوری کے لیے وقف ترمیمی بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں بائیک ٹیکسیوں کی اجازت دینے کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ مغربی ڈویژن میں اقتصادی و صنعتی ترقی کے لیے نئی صنعتیں لانے کا CII کا اعلان، اور مراٹھواڑہ کے کئی حصوں میں غیر موسمی بارش، آئندہ 5 دنوں تک موسم ابر آلود رہنے کی پیشگوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت کو ڈیجیٹل مالیاتی لین دین میں عالمی سطح پر منفرد مقام دلانے میں ریزرو بینک آف انڈیا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ صدر مرمو کل ممبئی میں ریزرو بینک آف انڈیا کی 90ویں تاسیسی تقریبات کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک نے نابارڈ، IDBI اور نیشنل ہاؤسنگ بینک جیسے ادارے قائم کر کے ملک کی معیشت کو استحکام بخشا ہے۔ انہوں نے معاشی استحکام کی برقراری میں RBI کے کلیدی کردار کی ستائش بھی کی۔ رہائشی مکان، شادی، تعلیم اور صحت سے متعلق اخراجات کے لیے پراویڈنٹ فنڈ کی رقم قبل از وقت نکالنے کی حد بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ یہ حد پہلے 1 لاکھ روپے تھی۔ ملک کے 7.5 کروڑ ملازمین کو اس فیصلے کا فائدہ پہنچے گا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اب UPI کے ذریعے PF کی رقم نکالنے کے لیے ایک نیا نظام بھی متعارف کرایا جائے گا، اور جون کے آخر تک UPI اور ATM کے ذریعے PF کی رقم نکالی جا سکے گی۔ وقف ترمیمی بل آج بحث اور منظوری کے لیے لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کل پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بل سے متعلق تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر سید شاہ نواز حسین نے وقف ترمیمی بل سے متعلق اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ ملک کے کسی بھی مسلمان کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ حسین نے کچھ لوگوں پر اس بل کے حوالے سے عوام میں غلط فہمیاں پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پر مسلمانوں کو بھڑکایا تھا، وہی لوگ ہیں وہ وقف ایکٹ پر گمراہ کر رہے ہیں۔ وقف ایکٹ میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ان کی مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان چھینا جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ یہ بل وقف پر جو مافیاؤں کا قبضہ ہے وہ ہٹائے گا، اور مسلم سماج کا کوئی آہت اس سے ہونے والا نہیں۔ دراصل اس بل کی پیشکشی کو مد نظر رکھتے ہوئے BJP سمیت قومی جمہوری اتحاد کی تمام حلیف جماعتوں کے علاوہ کانگریس نے اپنے تمام ارکان پارلیمان کو ایوان میں موجود رہنے کا وہپ جاری کیا ہے۔ ریاست میں بائیک ٹیکسی خدمات شروع کرنے کا فیصلہ کل منعقدہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں لیا گیا۔ اس فیصلے کے تحت 1 لاکھ کی آبادی والے تمام شہروں میں بائیک ٹیکسی خدمات شروع کرنے کے فیصلے کو منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح اجلاس میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ڈسپوزل سینٹرز پر رضاکارانہ طور پر ٹھکانے لگانے کے حوالے سے نظر ثانی شدہ ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ بھی لیا گیا، جبکہ پونے، اہلیہ نگر، چھترپتی سمبھاجی نگر قومی شاہراہ کی تکمیل کے بعد مرکزی وزارت برائے زمینی حمل و نقل و شاہراہ کی 2008 کی ٹول پالیسی کے مطابق تمام گاڑیوں پر ٹول لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ریاستی حکومت اور مائیکروسافٹ کے مابین کل وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ریاست میں مصنوعی ذہانت کے مراکز کے قیام کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔ اس شراکت کے تحت 3 مصنوعی ذہانت مراکز قائم ہونے جا رہے ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے تمام دیہی ساکنان سے ماحول دوست بجلی سازی کے لیے پہل کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہ کل گنگا پور تعلقے کے رانجن گاؤں شین پونجی میں گھر گھر سولر، گھر گھر اجالا، وزیر اعظم سوریہ گھر یوجنا سے متعلق رہنمائی ورکشاپ کے افتتاح کے موقع پر مخاطب تھے۔ اس موقع پر گنگا پور خلدآباد کے رکن اسمبلی پرشانت بم نے کہا کہ گرام پنچایت کی معرفت گاؤں کے تمام ساکنان کو اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگانے کو لازمی کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
چھترپتی سمبھاجی نگر میں کلکٹر تحصیل کے دروازے پر پہل کا کل سے آغاز ہو گیا۔ ورچوئل طریقے سے منعقدہ اس پہل کے ذریعے کل ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے سوئیگاؤں، پھلمبری اور ویجاپور تعلقے کے 40 سے زیادہ شہریوں کی شکایتیں سنی اور ان میں سے 7 شکایتوں کو موقع پر ہی فیصل کیا۔ ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ یعنی ویوس کا ایک حصہ کریٹ ان انڈیا کے پہلے مرحلے میں 85,000 رجسٹریشن مکمل ہوئے ہیں۔ ان میں 11,000 بین الاقوامی شرکاء بھی شامل ہے۔ 32 مختلف زمروں کے لیے گئے راؤنڈ میں 750 سے زائد امیدواروں کو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جالنہ پولیس نے IPL کرکٹ میچوں پر سٹہ لگانے والے 7 مشتبہ افراد کو کل گرفتار کر لیا۔ سبھی ملزمین کولکتہ نائٹ رائڈرز اور ممبئی انڈینز کے میچ پر سٹہ لگاتے ہوئے پائے گئے۔ مقامی کرائم برانچ کے ایک دستے نے جالنہ چھترپتی سمبھاجی نگر روڈ پر واقع ایک ہوٹل پر چھاپہ مار کر یہ کارروائی انجام دی۔ مشتبہ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، نقد رقم اور دیگر 53,000 روپے مالیت کا قیمتی سامان ضبط کیا گیا۔ جالنہ پولیس نے کرکٹ پر سٹہ لگانے سے متعلق اب تک 3 کارروائیاں کی ہیں، جن میں 16 سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کیے جانے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII نے مغربی ڈویژن میں اقتصادی اور صنعتی ترقی کے لیے ایک پالیسی مرتب کی ہے۔ اس کی اطلاع CII کے مغربی ڈویژن کے نومنتخب صدر رشیکیش باگلا نے دی۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پالیسی کے تحت چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت پورے مغربی ڈویژن میں مزید صنعتیں لانے پر توجہ مرکوز کرنے کا اعلان بھی کیا۔ باگلا نے اندرون 1 سال چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں ایک ہنرمندی مرکز قائم کر کے بے روزگار نوجوانوں کو ہنر اور روزگار فراہم کرنے کا یقین بھی ظاہر کیا۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے دھاراشیو ضلع میں سال بھر آبپاشی سمیت کھیت اور پگڈنڈی راستوں کی تیاری اور مانسون سے قبل آبی ذخائر سے گال نکالنے کے لیے تمام محکمہ جات کو 15 اپریل سے مشن موڈ پر کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کل اس سلسلے میں منعقدہ ایک اجلاس میں انہوں نے ان کاموں کے لیے 42 کروڑ روپے موصول ہونے کی اطلاع بھی دی۔ بیڑ ضلع جیل میں سنیچر کو قیدیوں کے درمیان مار پیٹ کے واقعے کے بعد آٹھولے گینگ کے 3 افراد کو کل ناسک سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ان قیدیوں کے نام اکشے آٹھولے، اومکار سوائی اور منیش شیرساگر بتائے گئے ہیں، جبکہ گیتے گینگ کے 4 ارکان کو چھترپتی سمبھاجی نگر کی ہرسول سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا۔ مہاراشٹر نورنرمان سینا نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے خلدآباد میں واقع اورنگزیب کے مقبرے کے ارد گرد سجاوٹ اور آرائشی کام نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ MNS کے ضلع صدر سمیت کھامبیکر کے ہمراہ ایک وفد نے کل اس سلسلے میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کو ایک محضر پیش کیا، جس میں اسکولی طلباء کو تعلیمی سیر کے تحت اورنگزیب کی خبر بتانے اور اورنگزیب کو خلدآباد میں دفن کرنے سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے متعدد علاقوں میں کل غیر موسمی بارش ہوئی۔ جالنہ شہر سمیت گھنساونگی، تیرتھ پوری اور بدنا پور تعلقے کے دابھاڑی میں بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر سمیت ضلع کے پیٹھن تعلقے میں بھی کل بارش ہوئی۔ اس بارش سے مکئی، گندم اور چنے کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی ہے۔ دھاراشیو شہر اور اطراف کے علاقوں میں بھی کل رات غیر موسمی بارش ہوئی۔ اس بارش سے درجہ حرارت میں کمی آئی۔ دریاسنا ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت برہما پوری میں 42.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین میں بھارت کو منفرد مقام دلانے میں ریزرو بینک کا کردار اہم، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا بیان۔ بحث و منظوری کے لیے وقف ترمیمی بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں بائک ٹیکسیوں کو اجازت دینے کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ اور مراٹھواڑہ کے کئی حصوں میں غیر موسمی بارش، آئندہ 5 دنوں تک موسم ابر آلود رہنے کی پیش گوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔